ایک بہت بڑا سوال ہو رہا ہے پیر سے غلام نظام الدین جامی متزل العالی گولڈا شریف کے سجادہ نشین، انہوں نے ایک شعر کہا ہے، اے علی فاروق اعظم تو لقب ہے آپ کا، اے علی فاروق اعظم تو لقب ہے آپ کا، اے مسیح مصطفیٰ صدیق اکبر کون ہے؟ یعنی انہوں نے شعر میں یہ کہا ہے کہ صدیق اکبر بھی علی المرتضیٰ ہے اور فاروق اعظم بھی علی المرتضیٰ ہے۔ تو یہ دو جو بنیادی چیزیں ہیں، صدیق اکبر حضرت مولا کائنات کا لقب یہ حدیث میں، اور فاروق اعظم یا فاروق یہ بھی مولا کائنات کا لقب ہے اور یہ بھی حدیث میں۔ یہ جب انہوں نے شعر پڑھا تو جو آج کل یہ ایک حیضہ ہوا ہے اہل سنت کو کہ وہ بھی خارجی اور ناسبی انداز میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ حضرت ابوبکر کی شان کو انہوں نے گھٹا دیا، حضرت فاروق اعظم کی شان کو گھٹا دیا، یہ تو ان کے الزام ہے۔ یہ حضرت اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے میرے پاس، ادائیگِ بخشش۔ اب دیکھیں کہ پیر صاحب نے جامی صاحب نے کہا کہ اے علی آپ فاروق اعظم ہیں اور آپ صدیق اکبر، تو واویلا مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، ان سے کبھی تعلق کریں، یہ نہ سنی رہے نہ بریلوی رہے، یہ نہ پیر رہے نہ پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ جامی صاحب نے تو اپنی روایت کو، اکابرین کی روایت کو اور اہل سنت کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ علی اب صدیق اکبر بھی آپ ہیں اور فاروق اعظم بھی آپ، اب کہلانے لگے رافضی، اور آپ یہ نہ سنی رہے نہ یہ بریلوی رہے، یہ شیعہ ہو گئے۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو اہل سنت کے تاجدار ہیں، کشتہ عشق رسول ہیں، رسول کائنات کے غلام ہیں اور ہمارے وہ امام ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم جتنے بھی بریلوی مسلک کے ہیں ہم انہیں اپنا امام مانتے ہیں، مگر جو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں انہوں نے کبھی اس کتاب کو نہیں پڑھا اور کتابوں کو کیا پڑھا۔ اب پیر صاحب نے تو یہ کہا کہ علی صدیق اکبر ہے اور علی فاروق اعظم ہے۔ اب دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان پر کون سا فتویٰ لگائیں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا دیکھنا ہے کہ صدیق اکبر کون ہے اور علی کون ہے اور عثمان کون ہے اور عمر کون ہے۔ ہم نے تو صرف یہ دو کہہ رہے انہوں نے کہ صدیق اکبر کون ہے اور فاروق اعظم کون ہے، وہ کہہ رہے ہیں اور بات ہو رہی، انہیں تو یہ عزم نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی ہو حیدر ہو عادل۔ غنی کون ہے؟ حضرت عثمان غنی۔ حیدر کون ہے؟ حضرت مولا کائنات۔ اور عادل کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم۔ کتنے؟ چاروں ہو گئے خلیفے، ابو بکر عمر عثمان اور علی چار۔ اب پھر اگلا لفظ دیکھنے والا ہے کہ وہ کسے یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی ہو حیدر ہو عادل ہے یا غوث اعظم، یا انہیں تو علی عزم نہیں ہو رہا اور ان کے امام غوث اعظم کو صدیق اکبر کہہ کے کہہ رہے ہیں اور انہیں کو غنی بنا رہے ہیں۔ عثمان غنی بھی آپ ہیں اور حیدر کرنان بھی آپ ہیں اور فاروق اعظم بھی آپ ہیں۔ کون؟ حضرت سیدنا غوث اعظم جیتا ہے۔ آپ یہ چیز ان کے سامنے جائے اور کچھ عقل ہو تو میرے خیال میں زندگی میں پھر سٹیج پر بیٹھنے کے لائق نہیں رہتے، مگر ان عقل کے حدوں کو کون سمجھائے گا کہ آج جو
جامی صاحب پر اعتراضات ہو رہے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کا مسلک بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں کیا، تو یہ کس نے کیا؟ سیدنا غوث اعظم گیلانی کو بنا دیا صدیق اکبر بھی، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی اور حیدر کرار بھی، کیونکہ ہر ایک کی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اس بات کو سمجھ لگ سکے، مگر نادانوں کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہے کہ تم علی کو صدیق اکبر ماننے سے ناراض ہو گئے، علی کو فاروق اعظم ماننے سے تمہارا پایا چڑھ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ دیکھو، وہ کہتے ہیں غوث اعظم ہی صدیق اکبر ہے اپنے وقت کے، اور یہی فاروق اعظم ہے اپنے وقت کے، اور یہی عثمان غنی ہے اپنے وقت کے، اور یہی حیدر کرار ہے، مگر ایک خاصا دیگر نام آگے نہیں مناسب، یعنی یہ ایک خاص بات ہے جو عاموں کے آگے کی نہیں جاتی، اور جب کی جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے۔